السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر. ساحل صاحب، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ہومو سیپینز. اب یہ اس آتھر کی تیسری کتاب، ایکچولی دوسری تھی، اس کے بعد ایک اور بھی آ گئی ہے، اور یہ کچھ سال پرانی کتاب ہے. اور اس میں اس کا لاجک بڑا سمپل ہے. وہ کہتا ہے کہ جی 50 سال کے بعد کوئی مذہب نہیں رہے گا، صرف ایک مذہب ہوگا، اور وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. کیونکہ میڈیکل فیلڈ جو ہے اتنی ترقی کر لے گی، جینیٹک انجینئرنگ ہو جائے گی، لائف آپ کی سپین جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آپ مختلف پلانٹس پہ جا جا کے مزید اپنی زندگی گزار سکیں گے کہ لوگ مذہب کے اوپر ماننا ہی چھوڑ دیں گے. اچھا، پاکستان میں ہمیشہ لوگوں کا ایک بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ وہ مذہب اور سائنس کو مکس اپ کرتے رہتے ہیں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مذہب ایک ضابطۂ حیات ہے اور سائنس ایک ٹول ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہے، جو اشرف المخلوقات ہے. لیکن ہمارا تضاد بحیثیت مذہب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہمیشہ کیوں رہتا ہے؟ میں بتاؤں شروع؟ بالکل 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 جی سر، یہ جو سوچ ہے نا، انسان کی سوچ، یہ اصل میں ہمارا ہومنگ بیکن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ، جسم کے کسی بھی حصے کا معاملہ، ایز اے ٹول آف آرکیولوجی ہمارے پاس سمجھ لیں آپ. میں اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی ایک ذرے کو بھی دیکھتے ہیں تو یو کین ایکچولی ٹریس بیک the whole historical evidence and then you can see کہ اس کی سورس کیا ہے، اور سورس کے تھرو آپ فیوچر کی فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں کہ اگر معاملہ اس طریقے سے رہا ہے، یا اس کا یہ the source of this element is this, then we can utilize this. انسانی تمدن ہمیشہ سے اسی بیس کے اوپر رہا ہے. سوچ کی بھی جو جنریشن ہے، جیسا کسی بھی اور چیز کی جنریشن ہے، کسی ایلیمنٹ کی، سائنس ابھی تک اس بارے میں کسی بھی رائے پہ نہیں پہنچ سکی کہ مائنڈ ہے، دا کانشیسنیس اینڈ دا ورکنگ آف دا ہیومن مائنڈ کی سورس کیا ہے. وی ڈونٹ ایون نو کہ کون سی سوچ جنریٹ کیسے ہوتی ہے دماغ کے کسی بھی حصے کے اوپر. سائنس ابھی تک یہ نہیں بتا سکی کہ ویئر از دس تھاٹ جنریٹنگ فرام. سو اٹ از جسٹ لائک اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اینٹیٹی جو کہ ہمارے جسم کے باہر سے یا اندر سے یا کسی بھی ایک ایسے ڈائمینشن سے ہیومن بینگز تھنک. سو اس کے اوپر جتنے بھی اثرات آتے ہیں اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اگر اس کو ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ دیکھیں کہ ہیومن تھاٹ کی ایولیوشن کے تھرو وی کین ٹریس کہ کون سی جگہوں پہ ہم اثر لیتے ہیں، ہماری 5 سینسز کن چیزوں کے اوپر اکتفا کر جاتی ہیں، پھر اجماع کر جاتے ہیں ہم سارے انسان کہ ہاں جی یہ چیزیں تو لا میں ڈال دینی چاہیے، یہ یونیورسل ٹروتھ ڈکلیئر کر دینا چاہیے. تو یہ جس کتاب کا پریفرنس ہے نا، میں اسیومنگ سیپینز کی بات کر رہے ہیں آپ نے، جو یووال کی کتاب ہے. جی he's actually built up a case, and the fact that he's utterly reeking with postmodernistic thought. اگر آپ اس بندے کے اوپر بھی غور کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیس اس کا درست ہے، مگر اس کے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ اس وقت کی ایوولوشن آف تھاٹ کے اوپر، وہ تو اس انکاری بھی نہیں ہے. نہیں، میں بھی انکاری نہیں ہوں. and I actually partially agree with this man. اینڈ آئی پارشلی اگری کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اس کی نیت ٹھیک تھی، اس نے انالیسس بھی ٹھیک کیا ہے کہ بھائی جس طریقے سے ہم پیٹرنز دیکھ رہے ہیں تھاٹ کے، تو ہم ان 5 سینسز اینڈ دا ایلیمنٹ آف دا ہول ریلم آف سائنس کو جس طریقے سے ہم نے مربوط سمجھ لیا ہے. Technically speaking, scientists will tell you of any field that science is an ever-evolving, self-correcting mechanism of thought. سائنس خود اتنی ہمبل ہے، اور ہر سائنٹسٹ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ناکارہ ہی سمجھ کے ان اگلا قدم بڑھایا ہے کہ ہاں پچھلی چیز غلط ثابت کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پچھلے 100 سالوں کے بزرگوں کو، سائنٹسٹ کو، وہ غلط ثابت کرنے کے لیے ہی جستجو کرتے ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے سائنس کی. نیوٹن کے جو بیسکس تھے اس کو چیلنج نہ کیا جاتا تو اسپیس ٹائم کا کانسیپٹ ہی نہ آتا. ہم ابھی بھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ اسپیس جو ہے وہ ویکیوم ہے. سو بایولوجسٹ نے بھی یہ کیا، اب ڈارون کے اسٹوڈنٹس نے ڈارون کو چیلنج کیا. I'm not going to go into that boring detail. What I want to know, جو یوتھ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ
it is such an overwhelming experience جب ہم سائنس کے تھرو حقیقت اور حق کی طرف بڑھتے ہیں. It's such an overwhelming experience کہ عام بندہ اس کے سامنے سر بسجود ہوگا ہی ہوگا. It is not a small matter. اتنا overwhelming واقعہ ہوتا ہے کہ سامنے حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے, اس کے پیچھے جو بھی رموز ہوں اس کے لیے خاص شعور اور خاص قسم کی کریڈیبلٹی, خاص قسم کا ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے, وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. تو عمومی طور پہ جب لوگ ایوولوشن کو مانتے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی نہ صرف نیت ٹھیک ہے, یہ پروگریسو بھی ہیں, یہ حق کے متلاشی ہیں, اس لیے اس طرح تک پہنچے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ کچھ چال چل رہے ہیں یا ان کو مذہب سے الرجی ہے. No, they are also searching for the truth. So اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں, اور یہ جو آپ نے جو شروع میں پریمس بلڈ کی نا کہ مذہب ضابطہ حیات ہے اور سائنس از جسٹ این انسٹرومنٹ اینڈ اے ویری ویری گڈ انسٹرومنٹ. I actually contest that. I think سائنس بھی ضابطہ حیات ہی ہے, اور جس طریقے سے ہم سوچ کو اگر ہم سوچ کو صحیح طریقے سے سمجھیں, ہیومن تھاٹ کو اور کانشیسنیس کو, تو سائنس سے زیادہ بڑا ضابطہ حیات اس وقت کوئی نہیں. تو جب یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو پھر نیچرلی جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ جیت جائے گی, اور جو چیز غیب میں ہوتی ہے وہ ہار جائے گی. اگر ہم نے 5 سینسز کے اوپر ہی سارے کے سارے جیوری کے ورڈکٹ دینے ہیں, اور جیوری عمومی بندوں کے اوپر بھی ہے, خصوصی بندوں کے اوپر بھی ہے, خواص بھی, عوام بھی, تو غیب کے اوپر ماننے والے لوگ کبھی بھی یہ والا مقدمہ ایسے نہیں جیتیں گے کہ جی ہم نے کہہ دیا آپ مان لیں, سمعنا و اطعنا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے کانسیپٹ کو قرآن پاک میں ایسے ہی بیان کیا ہے کہ تمہیں میں یہ نشانیاں دے رہا ہوں تاکہ تم اپنی عقل استعمال کرو. لعلکم یتفکرون, افلا یعقلون, تدبرون. یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں جو کہ کرنے کے. سو ہم نے کیا کیا ہے, چونکہ ہم اس غیب کے کانسیپٹ کو اوور پلے کر جاتے ہیں, اور قرآن کی اس ایسپیکٹ کو جس کو میں حکمہ کہتا ہوں, اس ایسپیکٹ کو ہم پلے نہیں کرتے, اس کے اوپر ٹریننگ نہیں کرتے بلیورز آف اللہ عز و جل کی. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سامنے کی چیزوں کو بھی غیب میں پری کنسیو کرتے ہیں, ان کا پری کنسیو نوشن. تو اللہ تعالیٰ تو غیب میں ہے, یہی تو ٹیسٹ تھا. فرشتے غیب میں ہیں, یہ ٹیسٹ تھا. مگر اس کے علاوہ تو اللہ نے نہیں کچھ کہا غیب میں. ہم زبردستی اگر غیب میں ڈال کے چیزوں کو, جو غیب میں ہے نا, کیا چیز مستقبل تو غیب میں ہے نا ہمارا, مستقبل غیب میں, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم پریزنٹ کی تمام تر اسباب اور ثبوت کو بھی غیب میں ڈال دیں. ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ گوگل کریں ابھی سائل جا کے, تو آپ اس پہ دیکھیں گے کہ ناسا نے کچھ سال پہلے بلکہ تصویریں ریلیز کی تھیں کہ جی چاند کی, کہ جس میں پورے چاند کے بیچ میں ایک کریک ہے, اور ان کے سائنٹسٹ کہتے ہیں لگتا ہی ہے کہ ارتھکویک آیا تھا اور اس سے چاند 2 ٹکڑوں میں ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر کوئی میگنیٹک یا گریوٹی فورس سے وہ واپس آ کے جڑ گیا. تو ہمیں شق القمر جو ہے اس کی سائنٹیفک ہمیں دلیل مل جاتی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو بلیک ہولز ہیں ان کے تھرو ٹائم ٹریول ممکن ہے. تو جب ہم شب معراج کے واقعے کو پورا دیکھتے ہیں اور جو اس کی ڈسکرپشن ہے اس میں, تو بلیک ہولز وغیرہ اس کے اوپر بڑے فٹ بیٹھتے ہیں. تو سائنس اب آہستہ آہستہ جو باتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتائی گئیں ان کو خود سے ایک ایک کر کے درست بھی تو کر رہا ہے. جی سر, میں یہی تو کیس پریزنٹ کر رہا ہوں پچھلے 3 سالوں سے کہ سورہ احقاف کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ٹریننگ دی کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں نا, اور یہ ایگزیکٹ اسی کانسیپٹ کے اوپر آیت نمبر 4 ہے غالباً سورہ احقاف کی, اگر آپ پڑھیں تو وہی تھاٹ تھی جس کو لے کے یہ سامنے آئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگزیکٹ انہی الفاظ میں چیلنج کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ اگر یہ آپ کے ساتھ یہ والا چیلنج لے کے آتے ہیں تو ان سے یہ بات کریں. اور وہ کیا بات کریں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو کہ آتونی بکتاب من قبل ھذا, کہ لے کے آؤ وہ تمام تر کتابیں جن کے اوپر تم ڈیوائنلی بلیو کرتے ہو, اور ان کے اندر سے تم نے اپنی تھاٹ بلڈ کیے. او آثارتم, یا پھر وہ والے ایلیمنٹس لے کے آؤ, او آثارتم من علم, کہ جس جگہ پہ تم ہیومن تھاٹ کو ایوالو کر گئے ہو, چاہے سائنس کو لے کے آئے ہو, چاہے منطق کو لے کے آئے ہو, چاہے جو بھی اس وقت کی یا ہر وقت کی قیامت تک کی آیتیں ہیں, تو اس وقت فزسسٹ میرے سامنے بیٹھا ہو, اور کیمسٹ بیٹھا ہو, بایولوجسٹ بیٹھا ہو, ایوولوشنری بایولوجسٹ بیٹھا ہو, آل آف دیز پیپل. تو قرآن کی یہی والی آیت ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ
اس کتاب کو جیسے سیپینس کی بک ہے, آئی ول آلسو سے کہ بھیا یا تو پرانے ڈیوائن لٹریچر کو لے کے آ ان وچ یو ایکچولی بلیو دیٹ دے آر لارجر دین لائف کانسیپٹس جس کے تھرو ایوالو کر رہا ہے تو, یا پھر تو نہیں مانتا تو آثارتم من علم لے کے آ جا. ان کن تم صادقین کہ اگر تو واقعی میں سچا ہے تو ان دونوں ریلمز کے اندر سے جو بھی تم نے پروگرس کی ہے. میں آپ کو بلکہ ایک حدیث ایسی سناتا ہوں جو اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, وہ بھی خطبہ ہے حجت الوداع کی لاسٹ حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہیں میں نے پیغام پہنچا دیا. صحابہ نے کہا کہ جی ہاں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان تک حق پہنچا دیا. اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ اور اب جا کے دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچاؤ. مستند ترین حدیث ہے, الفاظ پہ غور کریں. اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے پیغام پہنچاؤ ان تک جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اور جب تم ان کو پیغام پہنچاؤ گے تو وہ تم سے بھی بہتر اس پیغام کو سمجھ لیں گے کہ جو میں نے تم تک پہنچایا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ اپنی اپنی جرنی سے اپنی اپنی ایوولوشن آف تھاٹ کرتے کرتے اپنی ترقی اور ترویج کرتے ہوئے پہنچیں گے. اور جب ان کو یہ ڈیوائن لٹریچر آف abundance of knowledge اس طریقے سے ملے گا, the actual philosophy of things جس کے اوپر وہ کام کرتے کرتے میٹر کے اوپر یا مٹیریل کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی اپنی اسپرچولیٹی یا میٹا فزکس کے اوپر کام کرتے ہوئے چلیں گے, اس کا وہ فائنل پیس آف دا پزل میں تمہیں دے رہا ہوں. That's why they are going to understand it better than you can. ادروائز تو عام مسلمان کے لیے یہ بہت بڑے اچنبے کی بات ہے کہ صحابہ سے بھی زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی بتایا کہ وہ تم سے بھی بہتر سمجھ لیں گے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بیکاز یہ وہ قوم تھی جو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی جو کہ سمعنا و اطعنا کی تھی, اینڈ that was the gold and the cream of our emotional and our human requirement کہ سب سے پہلے مانو تو صحیح. یہ وہ تھے جو مانتے تھے. اب وہ لوگوں کے پاس بھیجا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچتے تھے مانتے نہیں تھے, اور جو سوچ کے اپنی ٹریجیکٹری کے اوپر آئے گا اس کے بعد اس کو یہ والا علم ملے گا, تب کہیں جا کے پزل کمپلیٹ ہوگا اور وہ تم سے بھی بہتر سمجھ لیں گے. ایک چیز جو مجھے جو کنفیوز کرتی ہے نا بار بار, میں ذرا سا سائڈ سٹیپ کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مثلا میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. اسرائیل میرے خیال میں اس نے سائنٹیفکلی دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے ایز اے کنٹری, اور بہت ایڈوانسمنٹ ہے. ٹیکنالوجی, وہ بادشاہ ہیں ٹیکنالوجی کے, اور جتنا انہوں نے آئی ٹی میں ریولوشنائز کیا, میڈیکل ورلڈ میں اینڈ آل دیٹ. لیکن جو غزہ میں ہو رہا ہے نا سارا, وہ ان کی سو کالڈ جو ان کے پاس ہے تورات کے مطابق ہو رہا ہے, اینٹی کرائسٹ کے لیے ہو رہا ہے, دجال کے لیے ہو رہا ہے, اس کا سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے ان کی مذہبی عقیدے کو بڑھانے کے لیے آگے. Actually, no, sir. I totally understand why you would say that because سامنے سے حالات ایسی لگ رہے ہیں. مگر آپ جوئش تھاٹ کو اگر تھوڑی سی سرجری کریں اس کے اوپر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کلاسیکل جوئش تھاٹ ہے اس میں تو اسرائیل کا کانسیپٹ گناہ ہے, اسٹیٹ کا, امارات کہتے ہیں اس کو. بائی دا وے اسلام میں بھی گناہ ہے, وہ امارات نہیں بنا سکتے. میں نے دیکھا نیوز ہے, وہ تو کہتے ہیں خدا کے لیے اسرائیل ختم کرو ورنہ یہ آرمیگیڈن کی نشانی ہے تورات کے مطابق. اور یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ تم نے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ہم سے لیا نہیں, اور آپ اگر کوئی بدعت کرو گے, بدعت کا ہی لفظ یوز کرتے ہیں وہ کہ اگر کوئی نئی اختراع ڈالو گے تو آفت ہم پہ آ جائے گی. ہم نے بہت سینسٹیو وعدہ لیا ہوا ہے, ہم کچھ چیز ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کر سکتے اپنے اس اللہ کے حکام میں سے. سو اسرائیل کا جو لفظ ہے نا وہ ایک سیاسی زائنسٹ موومنٹ ہے جس کو وہ پولیٹیکلی تورات کو استعمال کرنا ان کی مجبوری ہے, کیونکہ لوگ ایموشنل ہو کے اسرائیل کی طرف بڑے ہوئے ہیں, ریلیجیس سینٹیمنٹ لے کے اسرائیل میں آئے ہیں. زیادہ تر تو امیگرینٹس ہیں وہاں پہ, 90% پیپل آر امیگرینٹس, ایکچولی مور دین دیٹ. یہ بھی انہوں نے بڑی کنزرویٹو فگر دی ہے. آئے 99% وہاں پہ لوگ فریش امیگرینٹس ہیں. تھرڈ جنریشن ہوگی میکس, سیکنڈ جنریشن 60+% ہے, اور فرسٹ جنریشن 30+% ہے. اور ابھی جوز فار اسرائیل, جوز فار جیزس کی موومنٹ دونوں کی دونوں چل رہی ہیں اس وقت پچھلے 30 سالوں سے. تو میجر امیگرینٹس ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو کہ ریلیجیس سینٹیمنٹ لے کے بڑی ایموشنل تحریک میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ورنہ کوئی امریکہ چھوڑ کے, یورپ چھوڑ کے وہاں کیوں جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اور میں بھی جائیں گے نا وہاں پہ تو 3 دن بعد ہم کہیں گے ادھر تو کچھ کرنے کے لیے آئی نہیں. دس از صحرا ہے, اور زیادہ ٹھیک ہے ان کی انفراسٹرکچر بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے. تیل اویو اور نیو یارک میں کوئی فرق نہیں ہے انفراسٹرکچر, مگر دیر از نتھنگ ٹو ڈو دیئر.
جو امریکن فیملی ادھر جاتی ہے وہ ریلیجیس فیملی ہوتی ہے یا یورپین. تو وہ ریلیجیس ٹورزم تو ان کا سب سے زیادہ ہے نا. دیکھیں جروسلم کا مسلم سیکٹر دیکھیں اور جوئش سیکٹر دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا ہے, یہ مطلب پنڈی سے اسلام آباد کا سفر ہو گیا نا, بالکل فیض آباد سے ادھر اور فیض آباد سے ادھر. سو بلکہ فیض آباد بھی پھر بہتر حالات میں ہے, جو مسلم سیکٹر ہے تو بہت ہی برے حالات میں ہے, وہاں پہ تو کھجوروں کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں خالی. کرسچن سیکٹر تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک نہیں سر, صاف ہے. آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں وہ صاف ستھرا ہے. مسلمان آپ کو پتا ہے پھر صفائی کا انتظام نہیں کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے یہ لعنت اپنی برسی ہماری تو آدھا ایمان کی وہ ہے نا ضامن. جی ہاں, تو اس لیے ہم نہیں کرتے. یو سی دا بیرک کے جو فینسنگ, بلیک کلر کی فینسنگ, ان کی جو والز, ان کے سٹونز, کنسٹرکشن, آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی یہ امریکن ایمبیسی ہے. لٹرلی وہ والی فیلنگ آتی ہے. آپ اگر اس کو جوئی سیکٹر کو جروسلم میں دیکھیں تو لگتا ہے امریکن ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ اسلام آباد میں, باقی سارا پاکستان ہے, اس طرح امریکہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے ریلیجیس ایموشن کو استعمال کر کے ووٹ لیا, بیکاز وہ پاپولیشن کا کوٹا ہے نا, ہے تو ڈیموکریسی ان کی. They really are playing. نیتنیاہو بھی اپنے ریبی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, کندھے کے اندر اس نے اپنے اس کی ایلبو میں اس نے اپنے ایلبو گھسائی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو یہ بتا سکے کہ بھائی میں اتنا لبرل ماڈرن نہیں ہوں. ایون تو میرا بیٹا مایامی میں پینا کلاڈا شراب میں مکس کر کے روز پی رہا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, مگر میں تو رایت ہی کوٹ کروں گا تمہارے سامنے. جیسے نواز شریف خود بہت کرپٹ آدمی ہے, وہ کسی سے کم نہیں ہے دنیا میں کرپشن میں. سر میں تو اس کو اس وقت کا لٹرلی دا موسٹ ایول ہیومن بینگ الائیو سمجھتا ہوں اس وقت کا. مگر پاکستانی پولیٹیشین بھی مولوی ووٹ لینے کے لیے جس طریقے سے اللہ رسول کرتے ہیں, یا پھر زرداری یا نواز شریف یا عمران خان, کوئی بھی when they actually use this, I don't think کہ یہ اس لیول پہ نیتنیاہو کے ایک جملے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس لیول پہ ایول نہیں ہے پاکستان میں, مگر وہی مجبوری ہے اس کی. So when we look at Israel, we should not be looking into the religious side of the cause of Palestine. ڈرائیونگ سائڈ ہے وہ, کافی ڈرائیونگ سائڈ ہے وہ, فورس ہے وہ. بٹ اینی وے میث کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غزہ میں تیل ہے اور وہ جائے گا جرمنی. میث کو تو نہیں پتا, یہ تو پولیٹیکل سائنٹسٹ کو پتا ہے, بیسک انٹلیکچوئلز کو پتا ہے کہ بھئی وہاں سے تیل نکالنا ہے, کیونکہ غزہ کا جو علاقہ ہے پورا کا پورا وہ حضرت موسیٰ کی جرنی میں دور پار سے بھی نہیں آتا. حضرت موسیٰ کی جرنی ایسٹرن فلینک سے ہوئی ہے, جیریکو ٹو جروسلم کا سفر بنتا ہے, اور وہ بھی آپ آئی ہوپ یو نو کہ وہ سعودی عرب کے تھرو بنتا ہے. وہ ادھر ایجپٹ اور سینائی پیننسولا کے ایسٹ سے انٹر تیار ہے نا, ان کو نیوم سٹی میں لا کر ان کو وہ راستہ دینے کو تیار ہے سعودی. سر میرا تو خیال ہے کہ بنی اس لیے نیوم سٹی. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ ایلس بیہائنڈ دس. بہرحال دیٹس بیسائڈ دا پوائنٹ. میں اپنے سبجیکٹ پہ واپس آ رہا ہوں. اب دیکھیں کووڈ-19 جو ہے یہ ایک بڑا آئی اوپنر تھا ساحل صاحب, اور آپ کو میں اب اپنا ایک تھیسس دیتا ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ بہت صدیوں تک یعنی اسٹیٹ کی خواہش تھی کہ وہ مذہب کو کنٹرول کرے, اور مذہب اور سائنس دونوں اسٹیٹ کے قابو میں نہیں تھے. تو پھر آ گیا کووڈ. اب کووڈ نے ایک دم سے کیا کیا, اس نے کہا جی ویٹیکن بھی بند کرو, مکہ بھی بند کرو, کعبہ بھی بند کرو, تمام پلیسز آف ورشپ کو بند کرو. پھر اس بعد 1 سال کے بعد جب اجازت دی تو یہ کہ جی 5 گز مارک کرو, اس پہ کراس لگے گا, ماسک پہن کے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے, اس طرح چرچ میں جانا ہے, یہ آپ نے ڈسٹینسنگ ہونی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہونی ہے. اور تب تک ڈفرینٹ کمپنیوں نے اپنے وہ ویکسینیشنز نکالنا شروع کر دیے. تو سائنس نے سر اٹھایا, پہلے مذہب نے سر اٹھایا, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, تو اسٹیٹ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, یو ول ڈو واٹ وی آر ٹیلنگ یو, اور یہ رکھو گے ڈسٹینسنگ. اس بعد سائنس نے سر اٹھایا اور اس نے کہا ہم اب اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں, تو اسٹیٹ نے اس کو بھی قابو کر لیا. اسٹیٹ نے کہا نہیں ویکسین اس کو لگے گی جس کو ہم اجازت دیتے ہیں. تو مثلا میں نے اگر چائنیز ویکسین لگوائی تھی یہاں پہ, تو اس سے میں یورپ میں ٹریول نہیں کر سکتا, تو مجھے فائزر لگوانی تھی یا مجھے کچھ اور لگوانی تھی, اس کے علاوہ ماڈرنا لگوانی تھی, جو بھی ہے.
سو سڈنلی کووڈ کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ مذہب اور سائنس دونوں کو یکساں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اور پچھلی 5000 سال پرانی انسانی تاریخ جو ہے اس میں یہ پہلی باری تبدیلی ہو رہی ہے کہ مذہب اب تیسرے نمبر پہ ہے, پہلے 2 پہ نہیں ہے. سر کووڈ پہ تو میں بالکل ہی یہ سمجھ لیں ہمت ہی ہار گیا تھا, بیکاز وہ سیکٹرز, اور سچ بتاؤں اچھا ہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانی ہوتی ہیں سوچنے والوں کو, کہ جب کووڈ کے پہلے ڈرافٹ کے اندر ہی مسجدوں نے ہار مان لی نا اور جمعہ بند کر دیا, تو میرا اس وقت ایکس رے اور ایم آر آئی کلیئر ہو گیا تھا کہ جو ریلیجس, جو میرا مشن ہے کہ اسلام کو پوری طریقے سے دنیا پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام تر کام کیے جائیں, اسٹارٹنگ ود پاکستان ایز اے ماڈل ٹو آل ہیومن کائنڈ ان دا فیوچر ایز ویل. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ سائنس کو مانے نہ مانے یہ پولیٹیکل پاور کو خدا مان چکے ہیں, اور ان خداؤں کو استعمال کیا تھا ان سائنٹسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ نے امریکہ یا یورپ کے ایوانوں میں کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے تو دیکھیں کہ کس لیول تک ریزسٹنس آتی ہے. وہ آف کورس اس گلوبل تھنگ, تو خالی مسلمانوں کو چیک کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے ایک الگ کہانی ہے. مگر جب ایم بی ایس نے یہ طواف کے اوپر اور کعبے کے اندر کچھ کیا, اور میں دیکھتا رہا انڈونیشیا سے موراکو تک کوئی میجر ریزسٹنس کہیں سے بھی ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا, اور اپنی لوکل مسجدوں کے اندر جمعے کے اوپر ان لوگوں نے جو کام کیا, اور اب ہر بچے کو پتا ہے کہ وہ 2 نمبری تھی. ان دنوں وہ چل رہا تھا کہ وہ بل گیٹس نے چپ ڈیزائن کرنی ہے. بائی دا وے میں نے اس میٹنگ کے جس بندے نے جو سی آئی اے کا جو سوری سینٹ کا ان کا سٹنگ سینیٹر ہے ریپبلکنز کا, اس نے تو وہ میٹنگ کے منٹس بھی ریلیز پبلک کر دیے تھے کہ یہ اندر چل کیا رہا ہے اور اگلا سٹیپ کیا لینے والے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کے وسل بلورز نہ ہوتے تو یہ کر بھی لیتے. کرونا وڈ ہیو اسٹیڈ فار ایٹ لیسٹ 2 more years. یہ امریکہ کے ڈاکٹرز, میرے اپنے دوست ڈاکٹرز ہیں, میرے بچپن کے دوست ڈاکٹر ہیں امریکہ میں, ان کو $30,000 ایکسٹرا مل رہا تھا جسٹ ٹو ڈکلیئر somebody ایز کرونا پیشنٹ, وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے, جس کے اوپر یا تو پولیٹیکل پریشر تھا کیونکہ فنڈنگ لینی ہوتی ہے اسپتال نے, یا پھر یہ والا میسونک پریشر تھا کہ جو ان کے بڑے ایوانوں سے وہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. میں نے اٹلی کو, انگلینڈ کو, مطلب میرے دل میں جو سب سے اس وقت سب سے بڑا طاغوتی ملک ہے دنیا کا وہ سویڈن ہے, اور سویڈن جیسے ملک سے ہی خوشبو کی ہوائیں آ رہی تھی, کیونکہ سویڈن نے کہا ہم نہ صرف بازار کھول رہے ہیں, نہ کوئی دکان بند کریں گے, نہ ویکسین کریں گے, nothing is going to change in our country, this is all a hoax. اور سویڈن جیسے ملک نے the leadership of thought اس وقت اپنی مینٹین رکھی کہ ہم بے شک 2 نمبری میں بھی آگے ہیں, سوچ کی 2 نمبری میں, مگر اس طرح کی پیٹی گیم میں ہم نہیں آنے والے. And that was giving me that sense of hope. And now I am telling you کہ مسلمانوں نے تو کلیئرلی بتا دیا کہ جب ان پہ سیاسی طاقت آئے گی یا پھر ان کے اوپر معاشی طاقت آئے گی پیسوں کی, یہ اپنا دین بیچ دیں گے. They will not even hesitate for a second. Corona was that sort of. اس میں تو کرسچنز بھی آ گئے, اس میں جوز بھی آ گئے, بدھسٹ بھی آ گئے, ہندو بھی آ گئے, سب آ گئے نا اس میں. تو اسٹیٹ نے کرسچنز کے پاس بھی, کرسچن کی کتاب میں بھی اور بدھزم کی کتاب میں بھی نا بندوق نہیں ہے. میرے قرآن میں بندوق ہے, ٹھیک ہے, صرف توریت ہے اور قرآن ہے جو کہتی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ 2 کتابیں ہیں, باقی کی کتابوں سے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ تو بنی کرونا کے لیے کہ جب کوئی واقعہ ہو سجدہ کر دو. یہ مسلمانوں نے اور یہودیوں نے جب یہ کیا نا, تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اصلی دین کیا ہے. دین سسٹم کو کہتے ہیں کہ اصلی سسٹم وہ ہے, یہ سامنے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل میں کون سی مسجد ہے اور کس مسجد میں جا کے ہم اصل میں سجدہ کرتے ہیں, وہ ہے دین ہمارا. یہ ہمارے یوتھ کو بتانے کی ضرورت تھی کہ جس نے کرونا اپنے ہوش میں دیکھ لیا کہ دیکھ لو اصل میں سسٹم کیا ہے. یہ ڈھکوسلے بند کرو کہ اسلام ایک سسٹم ہے. ایک خبر, ایک آرڈر آیا امریکہ سے, ایک تصویر آئی ہے اٹلی سے, اور تم لوگوں نے اپنی مسجدیں تک بند کر دی. ہسٹیریا تمہیں کس طریقے سے قابو کرے گا, اور یہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ٹائم کے بارے میں بتایا کہ وہ ہسٹیریا سے کھیلے گا تمہارے, اور ایسا ہسٹیریا پھیلا ہوگا کہ لوگ بھاگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو روک رہا ہوگا, مگر لوگ ہاتھ چھڑا کے دجال کی بیعت کریں گے. یہ کرونا میں نہیں ہوا, آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا, کرونا میں ایسا ہی ہوا ہے کہ
फिलोसफर्स का कहना है कि जी 21वीं सदी जो है दिस इज दी एज ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस। अब वो मल्टीपल ऑप्शन थ्योरी क्या है? वो कहते हैं कि बैक वक्त एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही टाइम पे बैठे हुए चार लोग आमने सामने हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से तजाद है। और मसलन आप कहते हैं कि सामने आपको को कहता है सामने कौन था 3:30 पे, आप कहते हैं मुबश्शिर लुकमान, मैं कहता हूँ नहीं मेरे सामने तो कैमरा है। और इससे कोई इधर कैमरामैन जो खड़ा हुआ है वो कहेगा जी मेरे सामने तो लैपटॉप है। तो ये कहेंगे सारे एक जगह पे बैठे हैं, एक टाइम पे बैठे हैं, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है? क्या झूठे हैं सारे? नो। अब वो कहते हैं कि जी कुरान कहता है कुन फयकून, हो जा, और वो हो गया, पर कैसे हो ये उसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। बाइबल ने कहा लॉर्ड क्रिएटेड द अर्थ इन 6 days, ऑन द डे 1 ही सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पर वो आसमानी दिन की बात हो रही है, डिवाइन डेज की बात हो रही है। हमें नहीं पता वो कितने मिलियन ईयर्स का एक दिन है या कितने मिलियन घंटों का एक दिन है। डार्विन कहता है कि जी वो हमारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, उसका मिसिंग लिंक नहीं मिल रहा। तो भाई जब तक नहीं मिलता लिंक उसको भी मान लो। तो व्हाट द एज ऑफ मल्टीपल ऑप्शन इज कि अगर तो आप एक दूसरे के दिस इज द एज ऑफ को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस, कि अगर तो मजहब मान लेता है सारे तजादात को और उनके साथ को एग्जिस्ट करने को तैयार है, फिर तो मजहब भी एग्जिस्ट करेगा। वरना वो जो होमो सेपियंस का ऑथर है, फिर उसकी जो लॉजिक है वो ये है कि 50 साल के बाद मजहब का नाम लेवा कोई नहीं होगा। सर यही मैं इसको पोस्ट मॉडर्निस्टिक इन्फ्लुएंस कह रहा था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंक्लूसिवनेस बोलते हैं, हर चीज इंक्लूड करो और हर एक को इक्वल वेट दो। ये तभी होगा सर, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक मुसलमान इंटेलेक्चुअलिज्म के अंदर दाखिल नहीं होगा तब तक वो हर चीज को इंक्लूड करने में मजबूर हो जाएगा। जब हमारा थॉट पेडेस्टल हाई होगा, वी विल हैव स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट्स, देन दैट्स द ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मैं फिर बता रहा हूं, अल्लाह ताला ने कहा, मैं आपको मिसाल देता हूं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। जब ये आयत आई तो ये कुरान अगर पहाड़ के ऊपर भी नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इसको मुहावरे में और शायरी में डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने इस आयत के फौरन बाद कहा था कि मैं तुम्हें ये निशानी इसलिए दे रहा हूं, ये मिसाल, ताकि तुम अकल कर सको, यतफक्करून लअल्लहुम यतफक्करून, तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नासी लअल्लकुम यतफक्करून, कि तुम तमाम इंसानों के लिए निशानी है। ये अगर शायरी के कोई मुहावरे होते तो फिर ये निशानी ना होती। दिस वॉज अ कोड। अल्लाह ताला सेज कि मैं तुम्हें डी कोड करने के लिए कोड दे रहा हूं, अकल लगाओ, डी कोड करो इसको। अल्लाह ताला ने आयत का लफ्ज जब भी इस्तेमाल किया, बेस्ट मिनिमल लेवल के ऊपर एक्सेप्शन है, मगर 99% अल्लाह ताला ने साथ ही बताया कि जब भी मैं लार्जर देन लाइफ वाकया करता हूं तुम्हारे दिमाग खोलने के लिए करता हूं, और तुम दिमाग खोलते नहीं हो। अफला ताकिलून, तब भी तुम अकल नहीं लड़ाते हो। सो जब तक हम इस बड़े रेलम को इंटेलेक्चुअल कॉन्क्वेस्ट की तरह नहीं देखेंगे और बच्चों को तैयार नहीं करेंगे। मेरा एक टीनेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है मेरे सोर्स कोड, मेरा स्कूल ऑनलाइन, उसमें मैंने उनको एक प्रोजेक्ट दिया है कि जितनी भी अल्लाह ताला ने निशानियां दी है ना, उन सब को लिस्ट करो, और जो जो सब्जेक्ट मैटर उस निशानी को, क्योंकि हर निशानी कभी बायोलॉजी की निशानी है, कभी फिजिक्स की है, कभी मैथमेटिक्स की है, तो जब उन सब्जेक्ट मैटर को लेके आओगे देन विल बिल्ड अप दैट सब्जेक्ट मैटर, ताकि बच्चा और बच्ची इस वक्त टीनेजर उस इंटेलेक्चुअलिज्म के अंदर दाखिल हो जाए कि जिसमें वो आर्ग्यू करे तो अगला बंदा टस से मस, मतलब आगे से चूं चरा ना करे, वो कहे भाई बाद में तो वजन है। ये कुरान पाक की डायरेक्ट डिमांड है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम अंबिया को अपने ईरा वाइज अंबिया को एक खास सीक्वेंस में भेजा था। पहले हजरत नूह हजरत इब्राहिम तक तज़किये का मामला था, हजरत मूसा तक किताब का मामला आया, हजरत ईसा ने आके पहली दफा कहा कि अल्लाह ने मुझे हिकमा अता की है, मैं हिकमा के लिए आया हूं, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी। तो जब ये चारों का कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला ने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, कुरान पाक इस 4 में से 3 को कभी भी नहीं कबूल करेगा, 4 में से 2 को कभी भी नहीं कबूल करेगा। अल्लाह ताला ने खुद मुसलमानों से कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कि या रसूलल्लाह इनसे कह दें कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। ये 3 आउट ऑफ 4 ना करें कि अपनी आप को तज़किये नफ्स करते रहें, या फिर
بس شریعہ اور فقہ کی باتیں کریں. نہیں, حکمہ کی بات بھی اسی طریقے سے کرنی ضروری ہے. اور حکمہ تمام تر علوم کو, اس میتھڈالوجی کو بولا جائے گا, جو کہ میں قرآن سے بھی اور سیرت سے بھی سنت سے بھی ثابت کر دوں گا کسی پروگرام میں, کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمہ کو کس طریقے سے پولیٹیکل سائنس میں, نیچرل سائنس میں اور سوشل سائنس میں استعمال کر کے دکھایا. یہ ہم نے چھوڑ دیے. جب ہم یہ چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے پسپا ہی ہوں گے. پھر یہ پوسٹ ماڈرنسٹ, یہ تو پھر کتاب کا رائٹر ہے سر, گلی محلے کا لڑکا بھی پسپا کر دے گا ہمیں. کتاب کے رائٹر تو سوچ بچار کی ہوتی ہے, ٹائم لگایا ہوتا ہے, اپنے اس شعور کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے. اس کے سامنے ہمارے کسی مولوی صاحب نے یا کسی ایک مسلمان اسٹوڈنٹ نے کدھر بچنا ہے جی. تو when these 4 compartments will be trained through and through to our children, that's when they're going to rise. یہ وہی دور تھا, یاد رکھیے گا, جب مسلمانوں کے اندر یہ 4 کمپارٹمنٹس آن تھے, تابعین تبع تابعین کے. تو ہم نے سائنسز کی بنیاد ہم ہی رکھ رہے تھے, ہمیں کوئی اور نہیں تھی, کوئی بلاسفمی کے فتوی نہیں لگتے تھے. اب میتھمیٹکس میں خوارزمی تھیورائز کرتا تھا سارے علم کو, یا پھر بایولوجی کے ابن الہیثم, یا پھر جعفر صادق سے کیمسٹری اوریجنیٹ ہوتی ہے. کیمسٹری, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یورپ اس وقت اسی پوسٹ ماڈرنسٹک تھاٹ کے اندر اپنے جرسومے پورے ظاہر کر چکا تھا. یہ ہر طریقے سے سپرسٹیشن کی, انٹر گلیکٹک موومنٹ کی, دیو مالائی قصوں کی, زوس اور جوپیٹر کے قصے لے کے پہنچے ہوئے تھے. ابھی بھی یہی کر رہے ہیں, ابھی یہ سائنس کا استعمال کر رہے ہیں. منطق مسلمانوں نے پریزنٹ کیا ہوا تھا اس وقت. وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی سورٹ آف پرابلم, بیکاز اس وقت موبلائز کیا تھا قرآن پاک نے مسلمانوں کو. ہم نے وہ چھوڑ دیے. نہ میتھمیٹکس کی کوئی, اور ایسی آیتیں میں کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا جو میتھمیٹکس کی سائنس کے علاوہ آپ اس آیت کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے. اور فزکس اور میتھمیٹکس کے علاوہ کچھ ایسی قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر ہے جو ممکن ہی نہیں ہے. معراج کا قصہ ہی لے لیں, آپ نے یہاں سے شروع کی تھی بات. معراج کو کون سے سبجیکٹ میٹر سے بیسٹ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ میتھس. آپ سوچیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل اور فرات نکلتے تھے. 4 جھیلیں دیکھی ہیں, اور نیل اور فرات تو دنیا میں 7ویں آسمان, 6ٹھے آسمان میں سدرۃ المنتہا کی جڑ ہے, جس کے پتے جو ہیں وہ 7ویں آسمان میں, جڑ 6ٹھے آسمان میں. وہ 6ٹھے آسمان کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے اور مصر میں بہ رہا ہے, عراق میں بہ رہا ہے. یہ فزکس کے علاوہ کہیں نہیں سمجھائی جا سکتی بات. مگر میں جیسے ہی فزکس بولوں گا, اس وقت کا کلاسیکل آرتھوڈاکس مسلمان وہ کہے گا یار یہ دیکھو یہ کیا باتیں کرنا شروع کر دی. اور میں نے تھوڑی بات کی ہے, میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بتائی. آپ بغیر فزکس کے یہ بات کیسے ایکسپلین کریں گے کہ جادو ہوتا ہے, نعوذ باللہ کوئی دیو ملائی قسم کا قصہ ہے, بس وہاں سے پانی غائب ہو جاتا ہے, یہاں سے اوریجنیٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھوج لگا, اپنا تدبر کر, تفکر کر, مگر ہم نے نہیں کرنا. سو جب مسلمان خود اسلام سے اپنے آپ کو دور کرے گا تو لعنت تو برسنی چاہیے نا ہمارے اوپر. ہم نے خود کھڑکی بند کی ہے اسلام کی, اور کہا یہ سب چیزیں غائب کی ہیں. آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کو لے لیں یا کسی جذباتی اسٹوڈنٹ کو مسلمانوں, ان سے کہنا کہ بھائی نیل اور فرات 6ٹھے آسمان سے نکل کے مصر میں فزیکلی فلو کرتے ہیں, تو وہ کہے گا نہیں یہ غیب کی باتیں ہیں. اور غیب کی بات ہوتی تو نظر کیسے آتا نیل اور فرات؟ غیب کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیل اور فرات کا نام نہ بتاتے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دس از اے میکینزم آف دا یونیورس. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کا بولا ہوا کلام ہے, بولا ہوا, اور یہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پروگرس دے گا. یہ ایگزیکٹ سیم تھاٹ میکینزم فزکس کی لیب میں اس وقت یورپ میں استعمال ہوتا ہے, اور شروع سے ہوتا ہے. نیوٹن نے اسی تھاٹ میکینزم کو استعمال کیا. اس نے لٹرلی کوٹ کیا اپنی کتاب میں کہ میں بائبل کی آیتیں انٹرپریٹ کر کے اپنے آپ کو انرجائز کرتا ہوں کہ یہ آگے کی منازل ہیں. اب ذرا ہمارے حالات دیکھیں. ہم نے اس کو غیب میں ڈال کے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل لڑا, ہم نے کہا نہیں یا اللہ ہمیں غیب چاہیے, ہمیں عقل نہیں چاہیے. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نشانی دکھا رہا ہوں, نشانی کہ میں تجھے کیوں دے رہا ہوں, مگر ہم نے کہا نہیں یا اللہ ہم نے سارا کچھ غیب میں رکھنا. جو حاضر کو غیب کرے گی قوم, وہ بھی اللہ کے حاضر کو غیب کرے گی. تو اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے. اس پہ کرونا کیا, اس پہ تو ہر قسم کا وائرس آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے ساحل صاحب, آپ کا آج بہت بڑا شکریہ, تفصیل سے آپ نے بات کی اسلام اور سائنس کے اوپر.